اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدی. میرے بچوں، آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 13 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ بات چیت کریں گے جی 3 بیس کوانٹیٹیز کے بارے میں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ 3 بیس کوانٹیٹیز اصل میں ہیں کیا. ابھی تک جو میں نے آپ کو سسٹم آف یونٹس پڑھائے تھے، اس میں اگر آپ ایم کے ایس سسٹم کو اٹھائیں، سی جی ایس سسٹم کو اٹھائیں، ایف پی ایس سسٹم کو اٹھائیں یا ایس آئی سسٹم کو اٹھائیں، تو ان میں 3 کوانٹیٹیز بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہیں، اور شروع میں انہی 3 کوانٹیٹیز کو بیس کوانٹیٹیز مانا جاتا ہے. اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہمارا ان 3 کوانٹیٹیز کے ساتھ سب سے زیادہ سامنا ہوتا ہے. سو لہذا اس لیے میں تھوڑا سا ان ڈیٹیل آپ کو یہ 3 کوانٹیٹیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو بچے، پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے، لینتھ، پھر ماس، پھر ٹائم، یہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے؟ میجرمنٹ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تو آپ کو سمجھ آ ہی جائیں گے، لیکن فرسٹ آف آل یہ پتہ کر لیں کہ یہ 3 بیس کوانٹیٹی جن کا ہمیں اپنی لائف میں سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ کیا ہیں؟ تو لینتھ کیا ہے جی؟ the distance between 2 points is called length. بات سمجھیں؟ یہ ایک پوائنٹ ہے، دوسرا یہ ایک پوائنٹ ہے. ان دونوں کے درمیان میں جو 1 ڈائمینشنل ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لینتھ کہتے ہیں. یہ جو سیپریشن ہے، پوائنٹ یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان میں یہ جو علیحدگی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ لائن جو علیحدگی ہے، جو سیپریشن ہے، اس اسٹریٹ لائن سیپریشن یا علیحدگی کو ہم لوگ ڈسٹینس یا لینتھ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو علیحدگی ہے اس کو ہم لینتھ کا نام دیتے ہیں. تو اٹ از دا ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس. لینتھ کیا ہے؟ دا ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس از کالڈ لینتھ، یا دا 1 ڈائمینشنل سیپریشن بٹوین 2 پوائنٹس. ایک رخ میں 2 نقاط کے درمیان میں جو علیحدگی ہوگی، جو سیپریشن ہوگی، جو دوری ہوگی، اس کو ہم لینتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ایک رخ میں، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے فرام ٹاپ ٹو باٹم جو اسپیس آکوپائی کی ہے وہ میری لینتھ ہے. ٹھیک ہے؟ تو دا اسپیس آکوپائڈ بائی این آبجیکٹ ان 1 ڈائمینشن is called the length of the object and its unit is meter. اس کو کس میں ماپتے ہیں؟ میٹر بذات خود 2 نشانوں کا درمیانی فاصلہ، ایسا ہی ہے نا؟ اب اس کو دیکھ لیں. میٹر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ میٹر راڈ ہے، سن رہے ہو؟ یہ میٹر راڈ، اس پر لگے ہوئے 2 نشانوں کا درمیانی فاصلہ کیا ہے؟ 1 میٹر. تو میٹر کس کا نام ہے؟ ایک لینتھ کا نام ہے. میٹر بتاتے خود کس کا نام ہے؟ کہ ایک راڈ بنائی اور اس راڈ کے اوپر کیا کر دیے؟ 2 نشان لگا دیے. ایک یہ نشان لگا دیا، دوسرا، اور کیا دیا؟ ان دونوں کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ 1 میٹر ہے. اب ہم باقی ڈسٹینسز کے ساتھ اس کو رکھ کے کمپیئر کریں گے کہ کیا ہے کہ وہ بھی 1 میٹر ہیں یا اس سے کم ہے، اس سے زیادہ کیا ہیں، کیا حساب کتاب بنتا ہے اس کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ نہیں ہو گیا؟ سو حضور والا، میں پہلی ڈیفینیشن آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو دوسری ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ the distance between 2 lines marked on a platinum and iridium. سن رہے؟ یہ وہ ڈسٹینس ہے جو کہ 2 نشانوں کے درمیان میں ہے، جو کدے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. کس کے اوپر؟ on a platinum and iridium. platinum بھی ایک مٹیریل، ایک میٹل کا نام ہے، ایریڈیم بھی ایک میٹل کا نام ہے. ان دونوں کو مکس کر کے ایک بار بنائی گئی ہے، ایک راڈ بنائی گئی ہے. اس راڈ کے اوپر لگے ہوئے 2 نشانوں کا درمیانی
فاصلہ ایٹ 0 ڈگری سیلسیس. کس پہ؟ 0 ڈگری سیلسیس پہ از کالڈ 1 میٹر. اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ 1 میٹر کہہ دیا جاتا ہے. اب آپ کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات ابھریں گے کہ یہ پلاٹینیم اور ایریڈیم کا کیوں بنا، لوہے کا کیوں نہیں بنا لیا، سونے کا کیوں نہیں بنا لیا، چاندی کا کیوں نہیں بنا لیا؟ تو بیٹا باتوں کو غور سے سننا. اور پھر 0 ڈگری سیلسیس پہ کیوں کہا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جوں ٹمپریچر بڑھتا ہے، ٹمپریچر بڑھنے سے چیزیں سکڑتی ہیں کہ پھیلتی ہیں؟ پھیلتی ہیں. تو لینتھ میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا؟ جب ٹمپریچر کم ہوگا تو چیزیں سکڑیں گی، تو ان کی لینتھ میں کیا آ جائے گی؟ تو جو یہ راڈ ہے، جب آپ اس کا ٹمپریچر انکریز کریں گے تو اس پر لگے ہوئے 2 نشانوں کا درمیانی فاصلہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ اس لیے ٹمپریچر کو فکس کر دیا کہ 0 ڈگری سیلسیس پر جو ڈسٹینس اس راڈ پر لگے ہوئے 2 نشانوں کے درمیان میں ہوگا وہ 1 میٹر ہے. اب بات سمجھ آئی؟ اس لیے ٹمپریچر فکس کیا ہے. پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پلاٹینیم اور ایریڈیم کی کیوں بنائی راڈ؟ تو بیٹا یاد رکھیے گا، اگر یہ راڈ لوہے کی بنا دی جاتی تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کو سمجھ آیا؟ اور پھر لوہا زیادہ پھیلتا ہے. پلاٹینیم اور ایریڈیم کی یہ راڈ اس لیے بنائی گئی کہ پلاٹینیم اور ایریڈیم کا بنا ہوا یہ جو بھرت ہے، یہ جو مٹیریل ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا، پہلی چیز. اور دوسری چیز، ٹمپریچر ویریشن سے نہ یہ زیادہ پھیلتا ہے اور نہ یہ زیادہ سکڑتا ہے. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اس وجہ سے اس کو 90%، یا میں یہ کہہ دوں اگر یہ 100 گرام کی بنی ہوئی راڈ ہے تو 90 گرام پلاٹینیم تھی اور 10 گرام ایریڈیم تھی، اس کو مکس کر کے یہ بار بنائی گئی. اور اس بار کی پراپرٹی کیا کہ اس کو زنگ نہیں لگتا، پہلی بات. دوسری بات، اس کی جو تھرمل ایکسپینشن ہے وہ بہت کم ہے. ہیٹ کے چینجز سے یہ نہ زیادہ پھیلتی ہے نہ زیادہ سکڑتی ہے. اور پھر ہم نے ساتھ ہی ٹمپریچر بھی فکس کر دیا کہ ٹمپریچر چینج ہی نہ ہو. فکسڈ ٹمپریچر پہ جو لینتھ ہوگی وہ 1 میٹر. سمجھ آ گیا؟ یہ باتیں اس کے اندر تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی. اگر کوئی اور سوال بھی آپ کے مائنڈ میں آئے تو مجھ سے پوچھ لیں. اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، سورج سے روشنی زمین تک آتی ہے نہیں آتی؟ اور سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ وقت تو لگتا ہے نا، 1 منٹ سے کچھ زیادہ وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، میری کوئی بات. اب 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ سن رہے ہو؟ لیٹ اس سپوز 1 منٹ لگتا ہے، فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وقت لگتا ہے. تو روشنی بھی فاصلہ طے کرتی ہے نہیں کرتی؟ اب بات غور سے سننا، بات غور سے سننا. 1 گھنٹے کے اگر ہم 60 حصے کریں، چھوٹے چھوٹے وقفے بنائیں، تو ایک وقفے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ایک کیک کے پیسز بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے؟ کارڈ کے 4 پیس بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے؟ 1 گھنٹہ ایک بہت بڑا وقفہ ہے نا. آپ اس کے 60 برابر وقفے بنائیں تو ایک وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ 1 منٹ کہتے نہیں کہتے؟ تو 60 منٹ بنتے ہیں نہیں بنتے؟ 60 چھوٹے چھوٹے وقفے گھنٹے میں بنتے ہیں نہیں بنتے؟ اب 1 منٹ کے پھر چھوٹے چھوٹے 60 وقفے بناؤ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ 1 سیکنڈ کہتے ہیں. بیٹا کیا 1 سیکنڈ کے چھوٹے چھوٹے وقفے ہی بن سکتے؟ بن سکتے ہیں نا. اب بات غور سے سننا، اگر ہم 1 سیکنڈ کے، غور سے سننا، اگر ہم 1 سیکنڈ کے 2 9 7 9 2 4 5 8 پارٹس بنائیں اور ان میں سے کتنے لے لیں؟ صرف 1. یہاں میں نے کیک کے کتنے پیسز بنائے؟ 4، اور ان میں سے صرف کیا لیا؟ 1 پیس لیا. اسے کہیں گے 1/4. ٹوٹل کتنے تھے؟ 4، اور ان میں سے میں نے کتنا لیا؟ 1. بات غور سے سننا، غور سے سننا. 1 سیکنڈ کا 2 9 7 9 2 4 5 8 پارٹ جو ہے، سن رہے ہو؟ اگر میں اس کو کہہ دوں تو یہ یونٹ 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ
10 करोड़, 29 करोड़, सुन रहे हो, 97,92,458वां हिस्सा, करोड़ों में जाके हिस्सा बन। ठीक है, मैं कह दूं 1 सेकंड का 30 करोड़वां हिस्सा, कितना? करोड़वां नहीं, 30 करोड़वां हिस्सा अगर रोशनी को दे दिया जाए। अगर मैं आपको 1 सेकंड दूं, कहूं भागो, तो हो सकता है 1 मीटर भाग लो 1 सेकंड में, ऐसा ही है ना। रोशनी को पूरा सेकंड देने की जरूरत है? रोशनी को आप 1 सेकंड का अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़वां हिस्सा दो, तो उस एक छोटे वक्फे में रोशनी जो खला में फासला तय करती है, उस फासले को क्या कहते हैं? उस फासले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। रोशनी को अगर टाइम का 30 करोड़वां हिस्सा दिया जाए, सेकंड का, सॉरी, इसका टाइम का यूनिट सेकंड है ना, अगर 1 सेकंड का भी 30 करोड़वां हिस्सा दिया जाए तो रोशनी खला में कितना फासला तय करेगी? और एग्जैक्टली कितना? 299792458 पार्ट ऑफ ए सेकंड में रोशनी जो फासला खला में तय करती है, उस फासले को 1 मीटर कहते हैं। समझ आया? ये टाइम का ही वक्फा है, इस वक्फे में रोशनी जितना फासला तय करेगी वो 1 मीटर। जैसे मैं ये कहता हूं हसन 1 सेकंड में जितना भागेगा वो 1 मीटर कह सकता हूं ना, डेफिनेशन है ना, नहीं बना सकते हैं। नहीं समझ आ रहा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो साइंसदानों ने रोशनी से 1 मीटर को डिफाइन किया कि 1 सेकंड के कितने हिस्से में? 299792458 पार्ट ऑफ ए सेकंड में रोशनी खला में जितना फासला तय करेगी वो फासला 1 मीटर होगा। कुछ समझो? ये पहले डेफिनेशन है कि 1 मीटर क्या? ये डिस्टेंस है। 1 मीटर क्या है? ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो रोशनी तय करती है। मूव्ड बाय लाइट, जो रोशनी मूव करेगी, हरकत करेगी। इन वैक्यूम, किसमें? खला में। ड्यूरिंग 1 पार्ट, ठीक है, ठीक है, 30 करोड़ में से कितना पार्ट? सिर्फ 1 पार्ट, ठीक है, 1/299792458 पार्ट ऑफ ए सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर। टाइम के इस वक्फे में रोशनी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, वो 1 मीटर। बात समझ आई है? लॉजिक समझ आई है? नहीं आई? तो ये बेटा 1 मीटर की डेफिनेशन की गई। तो 1 मीटर पहले जो डिफाइंड हुआ था वो रॉड की जुबान में हुआ था, फिर रोशनी की स्पीड की जुबान में, रोशनी के तय करदा फासले की जुबान में मीटर को डिफाइन किया गया। ये जो अभी मैंने डेफिनेशन रोशनी की जुबान में बताई है कि रोशनी का तय करदा फासला है, जो रोशनी 1 सेकंड के इतने हिस्से में मुकम्मल करती है, ये तय करती है, तो बेटा ये मॉडर्न डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? वो ओल्ड डेफिनेशन। समझ आ गया? अब मैथ्स क्या है? तो ये तो मैं आपको केमिस्ट्री में भी समझा चुका हूँ। क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर से क्या मुराद है? मैं कहता हूँ मेरे जेब में कुछ रकम मौजूद है, कुछ अमाउंट मौजूद है, क्वांटिटी मौजूद है पैसों की, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ पैसे मौजूद हैं, उनकी कुछ तादाद मौजूद है। ऐसा ही है ना कि नहीं? तो मैथ्स का किसी भी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है, टोटल मटेरियल कितना है। समझ आया नहीं यार? तो मटेरियल तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही होता है ना। सो याद रखिएगा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिकदार प्रेजेंट इन द थिंग इज कॉल्ड इज मैथ्स। ये उसका मैथ्स होता है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या? किलोग्राम है। अब आगे सवाल पता, ठीक है सर समझ गए कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तादाद किसी बॉडी में क्या होता है, उसका मैथ्स होता है। अब जो किलोग्राम है ये क्या है? तो ये भी बेटा मैथ्स है, ये भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्या तादाद है, जो प्लाटीनियम और इरिडियम के बने हुए सिलेंडर में मौजूद है। समझ आया नहीं यार? लोग पहले चीजें जो है ना वो बेचते थे, जैसे ग्राम है ना, ग्राम चने को कहते हैं, तो लोग कहते थे 1000 ग्राम, मतलब एक पलड़े में कितने चने पड़े होंगे? 1000 ग्राम, 1000 चने पड़े होंगे, और दूसरे पलड़े में आप वो चीज डालेंगे जिसका जो मैस है वो इनके बराबर आ जाएगा। अब बात समझ आई नहीं है? लोग पहले बीजों की जो तादाद थी उसकी जुबान में क्या करते थे, दूसरी चीजों का मैच निकालते थे। तो वहां से ये ग्राम, ग्राम असल में चने को कहते हैं। तो किलोग्राम 1000 चने, लेकिन अब कभी चना बड़ा होता, कभी चना, तो वो कोई इतना ऑथेंटिक वे नहीं है, इतना रिलायबल तरीकाकार नहीं है। तो फिर क्या किया गया, प्लाटीनियम और इरिडियम का सिलेंडर देख रहे हो अंदर, ये देख रहे हो सिलेंडर, नजर आ रहा नहीं आ रहा?
تو یہ اس سلنڈر میں جتنے بھی ایٹمز اور مالیکیولز ہیں ان کو 1 کلو گرام کا نام دیا گیا. کس کا نام دیا گیا؟ 1 کلو گرام کا نام دیا گیا. اور کسی بھی مٹیریل کی وہ کوانٹٹی جس کے اندر اس سلنڈر کے برابر ایٹمز اور مالیکیولز ہوں گے, اس سلنڈر کے برابر اس کے اندر میٹر کی کوانٹٹی موجود ہوگی, اس کو بھی ہم 1 کلو گرام کہیں گے. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اچھا, تو 1 کلو گرام کیا؟ یہ بھی ماس ہے. 1 کلو گرام کیا ہے؟ نام ہے. کس کا؟ میس کا. میٹر کس کا نام ہے؟ لینتھ کا نام ہے. کلو گرام کس کا نام ہے؟ یہ میس کا نام ہے. دا میس آف اے پرٹیکولر پلاٹینیم اینڈ ایریڈیم سلنڈر. یہ پلاٹینیم اور ایریڈیم کے ایک سلنڈر کا میس ہے جس کی یاد رکھنا 3.9 سینٹی میٹر ان ڈائمیٹر. ڈائمیٹر سمجھتے ہو؟ ڈائمیٹر سمجھتے ہو؟ یہ جس کا سامنے والا چہرہ ہے نا, اس کی وڈتھ, یہ اس کی موٹائی, اس کی موٹائی کتنی ہے؟ 3.9 سینٹی میٹر. اور اس کی اونچائی بھی کتنی ہے؟ سن رہے ہو؟ 3.9 سینٹی میٹر ان ڈائمیٹر اینڈ ہائٹ. اور اس کی ہائٹ بھی کتنی ہے؟ وہ بھی 3.9 سینٹی میٹر ہے. اور اس کی موٹائی بھی کتنی ہے؟ 9 سینٹی میٹر. تو پلاٹینیم اور ایریڈیم سے بنا ہوا وہ سلنڈر جس کی ہائٹ 3.9 سینٹی میٹر اور جس کی وڈتھ یا جس کا ڈائمیٹر بھی 3.9 سینٹی میٹر ہے, اس کے اندر جتنا بھی میس موجود ہے, جتنے بھی ایٹمز اور مالیکول موجود ہیں, اس ٹوٹل ایٹمز اور مالیکولز کے میس کو 1 kg کا نام دیا. کلیئر ہوا؟ سمجھ آیا؟ تو the mass of a platinum and iridium cylinder 3.9 centimeter in height and diameter kept near Paris. جو کہاں رکھا گیا ہے؟ پیرس کے قریب رکھا گیا. کہاں رکھا گیا؟ پیرس کے قریب رکھا گیا, فرانس. ٹھیک ہے, اس کالڈ 1 کلو گرام. 1 کلو گرام اس کا میس 1 کلو گرام. سلنڈر کا جو میس ہے اس کو 1 کلو گرام. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے بھائیو ٹائم. ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کیا ہوتا ہے پتا کسی کو؟ یہ بیٹا وقفہ ہے, دورانیہ. میں کلاس میں آیا تھا, بیٹھا ہوں اور پھر چلا جاؤں, تو میرے آنے اور جانے کے درمیان میں جو دورانیہ ہے, جو وقفہ ہے, اس وقفے کو ٹائم کہتے ہیں. تو کائنات میں کوئی سے 2 واقعات کے رونما ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کو ٹائم کہتے ہیں. تو ٹائم بتاتے خود کا ایک وقفہ ہے. ایک سمجھ آیا نہیں آیا؟ ایک دورانیہ ہے. جیسے بریک نہیں کرتے آپ لوگ, تو یہ ایک بریک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیشن کہتا ہے ڈیوریشن, دورانیہ, وقفہ, بٹوین دا اکرنس, کس کے درمیان میں؟ رونما ہونے کے درمیان میں جو وقفہ ہے. آپ اسکول آئے, ایک واقعہ ہے, اور واپس گئے, دوسرا واقعہ. ان کے درمیان میں جو وقفہ ہے, اس وقفے کو ٹائم کہتے ہیں. تو 2 واقعات کے رونما ہونے کے, واقع ہونے کے, وجود کے آنے میں یا وجود آنے میں, یا کسی واقعے کے وجود میں آنے کے, یا 2 واقعات کے وجود میں آنے کے درمیانی وقفے کو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ٹائم کہتے ہیں. So the duration between the occurrence of 2 events is called time. اس کا یونٹ کیا؟ سیکنڈ ہے. وقفے کی پیمائش وقفے میں ہوگی نا. اب سیکنڈ کیا؟ یہ کیا وقفہ ہے. کیا ایک؟ مجھے یہ بتاؤ, ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. مجھے یہ بتاؤ, دن بتاتے خود کیا ہے؟ اگر صبح آپ نے اسٹاپ واچ چلائی, سورج نکل رہا تھا ایک پوائنٹ میں, رات ہوئی, واپس دوسرے دن سورج جب وہاں سے نکلے گا نا, تو یہ ایک دن ہے. یا اس کو یہ کہہ دوں کہ زمین جس وقفے میں, جس ٹائم میں اپنے گرد ایک چکر پورا کرتی ہے, آپ اٹھے اور ایسے گھومنا شروع کر, تو ایک چکر پورا کرنے میں جو آپ کو وقت لگے گا, ٹھیک ہے, سمجھ آیا, وہ آپ کی 1 ریولیوشن کا ٹائم ہے. اب زمین پتہ کیا کرتی ہے؟ زمین سورج کے گرد بھی گھومتی ہے, یہ سورج, اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے.
ایک سورج کے گرد گھوم رہی ہے چکر لگا رہی ہے، اور دوسرا اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے چکر لگاتے لگاتے خود بھی جیسے بال بھی سوئنگ کرتی ہے، آگے بھی جاتی ہے اور گھومتی بھی ہے. اسی طرح زمین کیا کر رہی ہے؟ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور اپنے گرد بھی کیا کر رہی ہے؟ گھوم رہی ہے. تو زمین اپنے گرد ایک چکر جس وقفے میں مکمل کرتی ہے اس وقفے کو 1 ڈے کہتے ہیں. اب بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. دا ٹائم ڈیورنگ وچ ارتھ کمپلیٹس 1 ریولیوشن اراؤنڈ اٹ از کالڈ 1 ڈے. یہ وہ وقفہ ہے جس میں زمین اپنے ہی گرد ایک چکر پورا کرتی ہے. یہ ڈیوریشن ہے. دا ڈیوریشن in which earth completes 1 cycle around it is called 1 day. اب ایک دن کے کتنے حصے کیے جائیں؟ 24 برابر حصے. ایک دن جو ایک وقفہ ہے اس کے کتنے وقفے کیے جائیں؟ 24 برابر وقفے. تو ایک وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ 1 گھنٹہ کہتے ہیں. 1 ڈے کے جو 24 برابر حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ کیا کہلائے گا؟ تو 1 by یا 1 out of 24th part of a day is called 1 hour. سمجھ آ گیا؟ ایک دن کے کتنے حصے کریں؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ اس کے 24 حصے کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 1 hour کہتے ہیں. سمجھ آئی نہیں ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد بیٹا 1 گھنٹہ جو ہے اس کے ہم کتنے حصے کریں؟ 60 حصے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 منٹ کرتے ہیں. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ 1 منٹ کے ہم 60 حصے کریں، تقسیم کرتے ہیں نا 60 پہ، تو 1 سیکنڈ ہوگا. 1 سیکنڈ 60واں حصہ ایک حصہ نا، 60 میں سے صرف ایک حصہ، تو 1 سیکنڈ ہوگا. اب میری کچھ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب ہم نے کہا ٹھیک ہے دن کے 24 برابر حصے کرے تو 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایک دن میں اگر مجھے یہ پتا کرنا ہو منٹس کتنے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں 24 کو 60 سے ملٹیپلائی کروں گا تو مجھے 1 دن کے منٹس پتا چل جائے. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے یہ پتا کرنا ہو کہ 1 دن میں سیکنڈز کتنے ہیں تو بیٹا یاد رکھنا 1 دن میں 86,400 سیکنڈ. اگر 1 دن کے ہم 86,400 برابر حصے کریں تو ان میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ 1 سیکنڈ ہوگا. اور یہی بات میں نے یہاں لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا 1 out of 86,400 parts of an average solar day. یہ جو ایک آپ کا اوسط دن ہے کس کا؟ سورج کا. مطلب زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا، تو زمین اپنے گرد جو ایک چکر پورا کرے گی، اس ایک چکر کا جو دورانی ہے اس کا کتناواں حصہ؟ 86,400واں حصہ جو ہے از کالڈ 1 سیکنڈ. ہم اس کو 1 سیکنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1 by 86,400 پارٹ آف اے ڈے، آف اے سولر ڈے، ایک شمسی دن کا جو 86,400واں حصہ ہے اس کو 1 سیکنڈ کہا جائے. کلیئر ہو گیا یہ نہیں ہوگا؟ دوسری ڈیفینیشن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک وائبریشن کیا ہوتی ہے. ایک جھولے کبھی لیے ہیں؟ پینڈولم کبھی دیکھا جو گھڑی کے ساتھ لگا ہوا ہو؟ آپ نے پینڈولم کو یہاں لایا اور چھوڑ دیا، وہ یہاں سے یہاں جائے گا اور پھر گھوم کے. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں ایک جھولا پورا ہو گیا، اور فزکس کی زبان میں کہتے ہیں وائبریشن. کیا کہتے ہیں؟ ایک وائبریشن پوری ہو گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو بچے یاد رکھیں جو آپ کی دیواریں ہیں ان کے اندر جو ایٹمز اور مالیکیولز لگے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وائبریٹ کرتے ہیں اپنی جگہ میں آگے پیچھے. ٹھیک ہے، سمجھ آگے نہیں آگے؟ اب میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ وقت جس میں یہ جھولا اتنے وائبریشنز کمپلیٹ کرتے 1 سیکنڈ کہنا ہے،
لیکن سیکنڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے پینڈولم کا سہارا نہیں لینا بلکہ کس کا سہارا لینا؟ cesium-133 ایک ایلیمنٹ کا نام ہے اور یہ اس کا آئسوٹوپس ہے. سو یہ اس کا آئسوٹوپ ہے, اس کا دا ڈیوریشن 1 سیکنڈ کیا یہ وہ وقفہ ہے ان وچ جس میں سیزیم کا وہ آئسوٹوپ جو جس کا میس نمبر 133 ہے, ٹھیک ہے, سیزیم 133 ایٹم کمپلیٹس. سن رہے ہو؟ سیزیم 133 جو آئسوٹوپ ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. اب غور سے سننا, 9192 کیا 9192 ایک منٹ بیٹا 919163 یہ وائبریشنز کی تعداد ہے. سن رہے نہیں سن رہے؟ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ نمبر کہ کون سی ویلیو کو شو کر رہا ہے. تو یہ یونٹ ہو گیا, 10 ہو گیا, 100 ہو گیا, 1000 ہو گیا, 10,000 ہو گیا, لاکھ ہو گیا, 10 لاکھ ہو گیا, کروڑ ہو گیا, 10 کروڑ ہو گیا, اور یہ ارب. سن رہے ہو؟ 9 ارب 19 کروڑ 16,31,770 اربوں وائبریشن. تو وہ وقفہ جس میں سیزیم 133 جو ایٹم ہے وہ اتنے جولے مکمل کر لیں. سوچو 1 سیکنڈ میں یہ بہت تیزی سے وائبریٹ کر رہا ہے, اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یہ پنکھے کے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے نا, بہت تیزی سے گھوم رہا تھا, پر بھی نہیں نظر آتے. تو یہ ایٹم جتنا تیزی سے وائبریٹ کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا وائبریٹ کر رہے ہیں. سمجھ آیا نہیں یار؟ تو 1 سیکنڈ وہ وقفہ ہے جس کے اندر اگر سیزیم کو 1 سیکنڈ دیا جائے تو کتنی وائبریشنز کمپلیٹ کرے گا؟ 9191631770 وائبریشنز کو کمپلیٹ کرے گا. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ یہ اسپیسیفک نمبر آف وائبریشن اس وقفے میں کمپلیٹ کرے گا. یہ ماڈرن ڈیفینیشن ہے 1 سیکنڈ. اور جو پہلے والی تھی وہ کیا کہ ایک دن کے 86,400 پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں 1 سیکنڈ کا. ایک دن بھی تو ایک وقفہ ہی ہے نا, اور اس کے 86,400 برابر حصے کیے جائیں تو جو ایک حصہ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بچہ ڈیفینیشن ہے سیکنڈ کی. اینڈ نو نیکسٹ میں نے وائبریشن بھی آپ کو سمجھا دی کہ ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آف موشن آف وائبریٹنگ باڈی از کالڈ 1 وائبریشن. اس کو ہم 1 جولا بھی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب میرے کچھ کوشچنز ہیں آپ سے. کوشچنز یہ ہیں کہ واٹ از دا مین ایڈوانٹیج آف ایس آئی سسٹم. یہ آپ کی ایکسرسائز کا کوشچن ہے. سسٹم انٹرنیشنل کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ کیا ہے؟ جی وہ ہے جو بتائے. سسٹم انٹرنیشنل ہم نے بنا تو لیا نا, 7 بیس یونٹس ہیں اور بہت سارے ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں, لیکن سسٹم انٹرنیشنل ساری دنیا نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو ساری دنیا اپنا فائدہ دیکھ کے اڈاپٹ کیا ہوگا. ساری دنیا ایسے تو کچھ چیزیں اڈاپٹ نہیں کرتی نا, ساری دنیا نے اپنا فائدہ دیکھ کے اڈاپٹ کیا ہوگا. اب وہ کیا فائدے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا نے سسٹم انٹرنیشنل کو اڈاپٹ کر لیا؟ بتائیے. بتائیے بھائی, لکھے ہوئے ہیں سامنے. پہلی بات, دا مین ایڈوانٹیج آف سسٹم انٹرنیشنل از دیٹ اٹس مینیپولیشن. اس کا استعمال, اس کو سمجھنا از کوائٹ ایزی, بالکل آسان ہے. ہر بندہ ان کو استعمال کر سکتا, ہر بندہ اسے سمجھ سکتا. کلیئر ہو گیا؟ یہ یوزر فرینڈلی سسٹم آف یونٹس. سمجھ آ گیا؟ دوسرا بیٹا مجھے خود بتائیں, جیسے ہمارے پاس ٹائم کو میئر کرنے کا بڑا یونٹ ہے آور, گھنٹہ, ایسے ہی ہے نا, اور اس سے چھوٹا منٹ, اور اس سے چھوٹا کیا سیکنڈ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بات کو غور سے سنیے گا.
بات کو غور سے سنیے گا. اب دیکھیں جب ہم نے کسی بڑے وقفے کی پیمائش کرنی ہوگی تو ہم گھنٹے والی ٹرم یوز کریں گے, اور جب ہم نے بہت چھوٹے وقفے کی پیمائش کرنی ہوگی تو ہم کون سی ٹرم یوز کریں گے؟ سیکنڈ. ایسا ہی ہے نا, ہم سیکنڈ کی ٹرم یوز کریں گے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اب غور سے سننا, ملٹیپلز اینڈ سب ملٹیپلز. ملٹیپلز کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی یونٹ کے بڑے یونٹس, اور سب ملٹیپلز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے یونٹس. کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو ماپنے کے بڑے یونٹس, اور سب ملٹیپلز کا مطلب چھوٹے یونٹس. تو کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو ماپنے کے جو بڑے یونٹس ہیں یا جو چھوٹے یونٹس ہیں, سن رہے ہو؟ سمجھ آیا نہیں یار؟ are obtained, غور سے سن لیں, the multiples and some multiples of different units. جیسے میٹر سے کلو میٹر بنتا ہے, سینٹی میٹر بنتا ہے, بڑے یونٹس بھی بنتے ہیں اور چھوٹے یونٹس بھی بنتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ملٹیپلز ہیں اور سب ملٹیپلز ہیں آف ڈفرینٹ یونٹس, مختلف یونٹس کے ان ایسا سسٹم آر obtained, وہ ہمیں مل جاتے ہیں سمپلی سادہ طور پر بائی ملٹیپلائنگ, ضرب دے کر, آر ڈیوائڈنگ یا تقسیم کر کر, ٹھیک ہے, دا یونٹ, کس کو؟ اس یونٹ کو, ود 10 اور سم پاور آف 10, 10 کے ساتھ یا 10 کی کسی پاور کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ کو ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے میٹر کو کلو میٹر میں چینج کرنا ہے, دیکھیں نا, سمجھ آیا؟ میٹر ہے نا میٹر, تو اس کو کلو میٹر بنانے کے لیے کیا کریں گے ہم؟ چلو کلو میٹر سے میٹر میں آنے کے لیے کیا کریں گے؟ کلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1000. سمجھ آیا؟ تو آپ نے میٹر کو صرف کس سے ملٹیپلائی کیا؟ 1000 سے, تو وہ کیا بن گیا؟ کلو میٹر بن گیا, بڑا یونٹ آ گیا. اب میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اینی پرابلم؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح بیٹا غور سے سنیے گا, یہ سینٹی میٹر ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ سینٹی کا مطلب پتا کیا ہے؟ 1/100, اور میٹر ویسے ہی رہے گا. تو یہ کیا؟ 1/10 کی پاور 2. اگر آپ میٹر کو 10 کی پاور 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو چھوٹا یونٹ سینٹی میٹر مل جائے گا. کلیئر ہوا؟ تو آپ سسٹم انٹرنیشنل کا کوئی بھی یونٹ ہے, اس کا ملٹیپل تو بڑا یونٹ بنانا ہو یا اس کا سب ملٹیپل چھوٹا یونٹ بنانا ہو, تو آپ کو سمپلی کیا کرنا, اس یونٹ کو 10 یا 10 کی کسی پاور سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ بڑا یونٹ بھی مل جائے گا یا چھوٹا یونٹ بھی مل جائے گا. وہ آسان ہے نا ملٹیپل اور سب ملٹیپل بنانا, لیکن دوسرے سسٹمز میں ایسا نہیں ہے. اور تیسرا اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج, تیسرا اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو میں نے پریویس ایئر کے بچوں کو لکھوایا تھا, وہ کیا ہے مجھے حسن بتا دیں. System International have provided us a commonly acceptable system. اس نے کیا کیا ہمیں؟ commonly acceptable system of units مہیا کیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ نہیں آیا؟ To exchange the scientific and technical information all over the world. پہلے میں نے بتایا تھا ہر ملک اپنا ڈفرینٹ سسٹم یوز کرتا تھا. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ساری دنیا کے انسان انگلش بولنا شروع کر دیں تو ایک بندے کو دوسرے بندے کی بات سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو. تو سسٹم انٹرنیشنل نے سائنسی دنیا میں کیا کیا, ہمیں ایک ایسا نظام دیا جس کے ذریعے سے کسی ایک ملک کا سائنٹسٹ, کسی ایک ملک کا سائنٹسٹ اپنی ٹیکنیکل اور, سن رہے ہو, اپنی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک جو کیلکولیشنز ہیں ان کو شیئر کر سکتا کسی بھی دوسرے ملک کے سائنٹسٹ کے ساتھ, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی دقت کے. جو میجرمنٹس آپ یہاں پہ کریں گے وہی میجرمنٹس کوئی دوسرا سائنٹسٹ امریکہ میں بھی سمجھ رہا ہوگا, انڈیا میں بھی سمجھ رہا ہوگا, چائنا میں بھی سمجھ رہا ہوگا. سارے ایک ہی سسٹم میں میجرمنٹس کر رہے ہیں نا. تو ڈاٹا ایکسچینج کرنے میں کسی پرابلم کا سامنا, مطلب اس نے ایک گلوبل لینگویج دے دی ہے, گلوبل لینگویج دے دی ہے. کس کام کے لیے؟ چیزوں کو ماپنے کے لیے. اب ساری دنیا چیزوں کی پیمائش
ایک ہی زبان میں کرتی ہے, مختلف زبانوں میں نہیں کرتی. تو فائدہ نقصان ہے, کسی اور ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو میجرمنٹ میں نے کی ہے وہی حسن یوز کرے گا, یا اگر حسن کوئی دوسرا سسٹم یوز کر رہا تو پھر حسن کو اسے کنورٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا مشکل کام ہو جائے گا. اگر حسن بھی وہی سسٹم یوز کر رہا ہے تو مشکل کام ہے, جو میں نے کیا وہی آپ نے کرنا ہے. تو میری کی ہوئی میجرمنٹس آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی, آپ کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا پڑے. سمجھ آیا؟ تو یہ اس کا تیسرا ایڈوانٹیج ہے کہ سسٹم انٹرنیشنل ہیو پرووائڈیڈ اس اے کامنلی گلوبلی ایک گلوبل سسٹم, کیا ایک گلوبل سسٹم آف یونٹس ٹو ایکسچینج دا سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل انفارمیشن آل اوور دا ورلڈ. پرابلم کلیئر ہو گیا؟ یہ تیسرا ایڈوانٹیج ہے جو آپ نے لکھ لیں. اینی پرابلم؟ ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ بچے آ جائیے اپنی سلائڈس پہ. پریفکسز کیا ہوتی ہیں؟ وی ول ٹاک اباؤٹ دا پریفکسز ان دا نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.